بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نرمین، ٹائم سے گھی بنا لینا، سمجھ رہی ہے نا؟ پھر کپڑے لتے بھی بنانے ہیں، عید سر پر کھڑی ہے۔ میں جو بڑے سے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی، اچانک سے اماں کی بات سن کر چپ کر گئی۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی، جب جب گھی بنانا ہوتا گھر سے چلی جاتی تھی۔ اسے گھی بن تو جاتا تھا، مگر یہ واحد کام تھا جس سے وہ جان چھڑواتی تھی، اور میری حالت بری ہو جاتی تھی اصلی گھی بنانے میں۔ بہت بو چڑھتی تھی۔ میں نے اب بھی ناک بھوں چڑھا کر اماں کی طرف دیکھا تو وہ چادر لے چکی تھیں۔ میں نے ملتجی لہجے میں کہا، اماں دیکھ، آج تو بنا لیتی، میرا پورا دن برباد ہو جاتا ہے، ہر شیمے سے گھی کی بو آتی ہے۔ مگر اماں جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ میں تل ملا کر رہ گئی، جلدی سے باقی صفائی کا کام سمیٹا اور دودھ سے اتری بلائی لے کر بیٹھ گئی۔ میں جانتی تھی 3 سے 4 گھنٹے اس گھی بنانے میں گزر جائیں گے۔ میں نے جیسے ہی گھی بنایا تو اماں بھی واپس آ گئی۔ مجھے شدید غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اماں کو نظر انداز کر کے میں واش روم میں گھس گئی اور خوب رگڑ رگڑ کر نہائی۔ جب باہر آئی تو وہ گھی میں چوری بنا کر کھا رہی تھی۔ میں نے خود کو پرسکون رکھا اور دل میں سوچا، جب اتنا کھانے کا شوق ہے تو خود کیوں نہیں بنا لیتی ہے؟ ایک یہی کام تو مجھ سے نہیں ہوتا۔ میں اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اماں نے بھی وہ گھی ڈول میں ڈالا اور ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیوں الگ نکالا ہے؟ تو وہ دبے لہجے میں بولی، آبدہ نہیں ہے؟ وہ بتا رہی تھی اس کے محلے میں کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ دیسی گھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اس نے ہمارا بتایا تھا تو انہیں یہ بیچنا ہے۔ میں چپ رہی، میری بلا سے جسے مرضی بیچے، میں نے بنانا تھا بنا دیا۔ شام تک باقی چھوٹے موٹے کام سمیٹے تو آبدہ کے ساتھ ایک عورت ہمارے گھر میں آئی۔ اس نے سر سے لے کر پیر تک خود کو ٹوپی والے برقعے میں چھپایا ہوا تھا۔ میں صحن میں چرپائیاں بچھا رہی تھی۔ ان دونوں کے آتے ہی ایک عجیب بات ہوئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئیں تو ہماری ساری بھینسیں اونچا اونچا بولنا شروع ہو گئیں، ورنہ وہ اتنا نہیں بولتی تھیں۔ پر اب پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک سے ان کی آواز لمحہ بلمحہ بلند ہو رہی تھی۔ آبدہ پہلے ہمارے محلے میں رہتی تھی، مگر اب اس نے اپنا محلہ بدل لیا تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی اماں نے مسکرا کر کہا، پتہ نہیں تم لوگوں کی وجہ سے ایسے بول رہی ہیں، شاید یہ بھینسیں ورنہ اتنا شور کبھی نہ کرتی۔ وہ برقع پوش لڑکی حلاوت سے بولی، شاید مجھے دیکھ کر ایسے کر رہی ہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ جلدی سے بولی، مطلب میرا برقع، کیونکہ آج کل کون ایسا برقع لیتا ہے، شاید اسی وجہ سے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے بھی اپنا برقع اتار دیا۔ جیسے ہی برقع اترا ایسا لگنے لگا گویا چاند زمین پر آ گیا ہو۔ وہ لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی، ہاتھ لگائے میلی ہوتی تھی۔ اس نے بڑی نرمی سے بھینسوں کی طرف دیکھا تو آن کی آن میں سب جانوروں نے بولنا بند کر دیا اور وہاں لمحے بھر میں ہی سکون ہو گیا۔ میں اور اماں دونوں ہی حیران تھیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اب وہ لڑکی ہمیں دیکھتے ہوئے بولی، کہا تھا نا میں نے، میرے برقعے سے ڈر رہی تھی، لیکن اب نہیں بولتی۔ یہ کہہ کر بات ختم ہو گئی اور وہ اپنی باتیں کرنے لگی۔ پر مجھے یہ سارا واقعہ بہت عجیب لگا۔ ایسا کہاں ہوتا تھا کہ جانور برقع دیکھ کر ڈریں، پھر برقع اترتے ہی واپس سے شور بند کر دیں؟ صرف اتنا ہی نہیں، دوبارہ منہ سے ہلکی سی بھی آواز نہ نکالیں۔ میں نے کتنی ہی مرتبہ چوری چوری اس لڑکی کو دیکھا جو بڑی پراسرار سی لگ رہی تھی، مگر وہ بڑی معصومیت اور سادگی سے مسکراتی ہوئی اماں سے باتیں کرنے میں مشغول تھی۔ میں بھی چپ کر کے ان کے پاس بیٹھی رہی۔ پھر اماں کے کہنے پر ان کے لیے لسی لینے چلی گئی۔ وہ لسی عابدہ اور اس لڑکی نے پی لی۔ پھر اماں نے انہیں گھی لا دیا۔ تب میں سمجھی کہ وہ گھی انہی کے لیے پہلے سے الگ کر کے رکھا گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں جب گلاس کچن میں رکھنے آئی تو ٹھٹک کر رکی۔ میں نے پیتل کے بڑے بڑے گلاسوں میں لسی ڈال کر انہیں دی تھی۔ وہ دونوں گلاس بہت خوبصورت تھے، لیکن اب ان میں سے ایک گلاس کا پیندا سیاہ ہوا پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے گلاس اٹھا کر پانی سے ہنگالا، مگر وہ پیندا سیاہ کا سیاہ تھا، جبکہ ساتھ دوسرے گلاس کا پیندا بالکل ٹھیک تھا۔ میں الجھ گئی تھی۔ برتنوں والی جالی سے بھی رگڑا، مگر وہ سیاہی اتر ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد تھا جب اس میں لسی ڈالی تھی تب دونوں گلاس بالکل ٹھیک تھے، مگر واپس رکھنے پر ان میں سے ایک کا پیندا سیاہ ہو چکا تھا۔ میں نے اماں کو وہ گلاس دکھائے تو وہ بھی حیران ہوئی تھیں۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد بھی جب معاملہ نہ سلجھا تو وہ گلاس باقی برتنوں سے الگ کر کے رکھ دیا۔ بار بار دماغ میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ اس گلاس میں آبدہ کے ساتھ آئی لڑکی نے لسی پی تھی۔ جب میں نے اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ مجھے منع کرنے لگی اور بولی، لڑکی ایسی باتیں نہیں کرتے، کوئی اور بات ہوگی، آئندہ ایسے نہ کہنا۔
میں چپ کر گئی۔ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اس لڑکی کو دیکھتے ہی جانوروں نے بھی شور کرنا شروع کر دیا تھا اور گلاس کا پیندہ بھی سیاہ ہو گیا۔ میں دماغی طور پر بہت زیادہ الجھی ہوئی تھی۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے سو گئی، مگر نیند میں بھی بہت زیادہ بے چینی تھی۔ میں ٹھیک طرح سے سو بھی نہیں پائی تھی۔ عجیب و غریب خواب بار بار آ رہے تھے جن میں اس لڑکی کی شکل بہت واضح تھی۔ میں جہاں جاتی وہ مسکراتے ہوئے مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں بالآخر اٹھ بیٹھی۔ پنکھے کے باوجود جسم سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے ہو۔ مڑ کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ اماں بڑے مزے سے اپنی چارپائی پر سوتے ہوئے خراٹے لے رہی تھیں۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ میں اور اماں کافی عرصے سے اس گھر میں اکیلی رہ رہی تھیں، مگر ایسا کبھی نہیں لگا جو آج لگا تھا۔ خیر جیسے تیسے کر کے صبح ہو گئی۔ میں نے اپنے کام کاج سمیٹے اور اپنی سہیلی روبینہ کے گھر چلی آئی۔ وہ کپڑے سلائی کر رہی تھی تو اس پر ہم بات کرنے لگے۔ تبھی روبینہ کی دادی کمرے میں آئیں اور مجھے دیکھ کر رک گئیں۔ وہ بہت غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا سر جھٹکا اور مجھے پیار دے کر بولی، بڑے دنوں بعد آئی ہو بیٹی؟ میں نے ویسے ہی مسکرا کر کہا، ہاں کام کاج ہوتے ہیں، آج ذرا فارغ تھی تو آ گئی۔ پھر وہ بولی، کیوں گھر میں کوئی آیا تھا کیا؟ میں نے جلدی سے کہا، نہیں کوئی بھی نہیں آیا، کیوں خیریت ہے؟ وہ اب کی مرتبہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے بولی، کوئی ایسے ہی ملنے ملانے بھی نہیں آیا کیا؟ اب کی مرتبہ میں ان کی بات سے تھوڑی الجھی تھی۔ پھر سوچتے ہوئے کہا، آتی رہتی ہیں عورتیں، ابھی کل عابدہ اور اس کے ساتھ ایک لڑکی آئی تھی گھی لینے۔ اچھا خالہ آپ کو پتہ ہے، جب وہ لڑکی آئی تو جانوروں نے شور کرنا شروع کر دیا۔ پھر اسے جس گلاس میں لسی دی تھی اس کا پیندہ بھی سیاہ ہو گیا۔ میں تو بڑی پریشان رہی۔ وہ گہرا سانس بھر کر بولی، کوئی بات نہیں، زیادہ ذہن پر سوار نہ کرو، اس بات کو ہو جاتا ہے کبھی کبھار۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی، جسے ان کا اصل مقصد پورا ہو گیا ہو۔ میں پیچھے حیران تھی کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن پھر روبینہ سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی اور یہ سب میرے دماغ سے نکل گیا۔ میں گھر واپس آ گئی تو دیکھا اماں کے پاس روبینہ کی دادی آئی بیٹھی تھی اور ہولے ہولے اماں سے کچھ بول رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ہی چپ ہو گئیں، جس سے میں ٹھٹک گئی، مگر ظاہر نہیں کیا کیونکہ ضرور کوئی بڑی بات تھی۔ میں کچن میں آ گئی اور لسی لیے باہر آئی، مگر اس نے منع کر دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اماں کافی پریشان اور گہری سوچ میں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو اماں نے مجھے بجائے وجہ بتانے کے وہاں سے چلے جانے کا بولا کہ کچھ دیر میں اکیلی بیٹھنا چاہتی ہوں اور تم مجھے ستانا مت۔ میں کمرے میں آ گئی، لیکن اتنا تو ضرور سمجھ رہی تھی کہ کوئی بڑی بات ہے۔ میری ماں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک مضبوط اعصاب کی عورت تھی۔ بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جاتا تو وہ یہی کہتی، اسی میں رب کی بہتری ہوگی۔ میں اگر اب پوچھتی تب بھی وہ کچھ نہیں بتاتی۔ میں کمرے کی صفائی کرنے لگی جب اچانک سے مجھے شدید چکر آیا اور میں سنبھلتے سنبھلتے بھی گر گئی تھی۔ وہ چکر ایسا تھا گویا میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہو اور میں اپنے حواسوں میں نہ رہی ہوں۔ میں نیچے گری تو بے ہوش ہو گئی۔ گرنے کی آواز سن کر اماں اندر آئیں تو سامنے میں بے ہوش پڑی تھی۔ پتہ نہیں کیا کیا جتن کر کے مجھے ہوش میں لایا گیا۔ اس کے بعد اماں اور زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ دھیرے سے بولی، یہ روبینہ کی دادی نہیں ہے، یہ آئی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں مجھے پتہ ہے۔ عجیب سی باتیں کر رہی تھی، روبینہ کے گھر بھی مجھ سے۔ اماں نے مجھ سے وہ باتیں پوچھنے کے بجائے دھیرے سے کہا، یہ روبینہ کی دادی کے پاس علم ہے تھوڑا بہت، کہہ رہی تھی ہمارے گھر میں بھاری قدم پڑ گیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، بھاری قدم؟ کس کا بھاری قدم؟ میں سمجھی نہیں بات کا مطلب۔ اماں میری عقل پر افسوس کرتے ہوئے بولی، بھاری قدم مطلب کوئی دوسری مخلوق ہمارے گھر میں آئی ہے۔ اب یہ بھی ممکن ہے اس نے یہیں پر بسیرا کر لیا ہو یا دوبارہ آئے اور ہمیں نقصان پہنچائے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ مخلوق اچھی ہو، کچھ بھی نہ کہے، مگر ہمیں یہ خطرہ بھی نہیں مول لینا چاہیے۔ تم جوان جہان ہو، کل کو تمہاری شادی کرنی ہے، اگر کچھ ہوا تو کیسے تمہیں بیاہ کر رخصت کروں گی۔ اس کی دادی بس مستقبل کے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی کہ برا وقت آنے سے پہلے ہی ہمیں کوئی احتیاطی تدبیر کر لینی چاہیے۔ میں اماں کی باتیں سن کر حیران تھی کہ یہ سب بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا، انہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ تو اماں نے بتایا، تمہیں دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی وہ، اس کا علم ایسا ہی ہے، اگر کوئی ہوائی مخلوق اسے انسان کو نظر بھر کر دیکھ لے
तो उसे पता चल जाता है। तुम्हें देखकर, फिर उस घर को देखकर वो समझ गई थी कि यहाँ उसके कदम पड़ चुके हैं। मैं अम्मा की बात सुन भी रही थी, समझ भी रही थी, मगर इस बात पर यकीन करने को दिल नहीं चाह रहा था। मैंने बेयकीनी किसी कैफियत में कहा कि हमारे साथ अभी तक कुछ बुरा हुआ तो नहीं है, फिर हम ये घर क्यों छोड़ें। अम्मा भी पुरसोच अंदाज में बोली, यही बात तो मैं भी सोच सोच कर हलकान हो रही हूँ। कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हूँ, मगर बड़ी भी बता रही थी कि इस वक्त का इंतज़ार न करो कि कुछ बुरा हो, इससे पहले ही ये जगह छोड़ दो, क्योंकि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। वैसे भी जवान लड़की है तुम्हारी, क्या जवाब दोगी लोगों को। मैं चुप की चुप रह गई, अब क्या कहती। कुछ देर बाद संभल कर पूछा, तो अम्मा क्या सोचा, फिर क्या करना है। वैसे उसकी दादी की बात भी अपनी जगह ठीक है। अम्मा ने मुझे प्यार से देखा और बोली, करते हैं कुछ, ये इतनी मामूली बात नहीं है जिसे नज़रअंदाज करते। आज अगर कुछ नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कल भी कुछ ना हो। बाकी हम 2 लोग हैं, कहीं भी रह सकते हैं। मैं इस बात में सर हिलाकर किचन में आ गई और चाय बनाने लगी, मगर जहन से ये बात निकल ही नहीं रही थी। और हैरत अंगेज़ तौर पर वो कल वाली लड़की की अजीबोगरीब हरकत और सकनात भी दिमाग से एकदम गायब हो गई थी। शाम तक तो हम दोनों परेशान रहे। फिर अम्मा ने आबदा को बुलावा भेजा और साथ ही अपना मसला बताने की बजाय सिर्फ इतना कहा कि वो ये घर बेचना चाहती हैं, तो कोई लोग ढूंढ दो। उसने वजह पूछी। पहले तो अम्मा इस बात को टालती रही, लेकिन जब आबदा का स्टार बढ़ा तो अम्मा उसे पूरी बात मन्नोअन सुना दी। वो झट से बोली, अगर ऐसा है तो आप लोगों को तो एक लम्हा भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। मेरी माँ ने घर बेचना या ना बेचना बात की बात है, अभी तो इस घर से निकलने की करें। तो जाएं कहाँ आबदा, कोई जगह भी तो हो। वो झट से बोली, मेरे घर का ऊपर वाला पोर्शन खाली पड़ा है, वहाँ तुम दोनों माँ बेटी आराम से रह सकती हो। रही बात उन जानवरों की, तो उन्हें यहीं पर रहने दो और कोई लड़का रख लो। कुछ देर बाद हो सकता है असर ख़त्म हो जाए, या फिर कहीं से दम दरूद करवा लेना, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अभी मेरी बहन घर बेचने जैसा बड़ा फैसला ना करो, ऐसा ना हो कल को तुम्हें पछतावा हो। आबदा की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। मैं और अम्मा भी उसकी बात से मुतमईन थे, मगर हमने भी साफ मना कर दिया कि उसके घर किराया अदा किए बगैर नहीं रहेंगे। थोड़ी पसोपश्त के बाद वो भी मान गई। हमने अगले ही रोज़ अपना सामान वगैरह बांधा और आबदा के घर के ऊपर वाले हिस्से में आ गए। जानवरों की देखभाल के लिए भी लड़का आबदा नहीं ढूंढ कर दिया था। हमने अगले दिन दोपहर का खाना आबदा के घर नीचे ही खाया था। रात तक तो हम ठीक रहे, लेकिन जब सोने की बारी आई तो नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपना घर छोड़ने पर अब अफसोस हो रहा था, मगर यही बेहतर था कि पहले ही कड़वा घूंट भर लिया जाए, ना कि बाद की अजियत से 2-4 होना पड़े। अब ऐसा होता कि अम्मा रोज़ एक चक्कर घर का लगा आती थीं, ताकि जानवरों को देख सकें वो ठीक हैं भी या नहीं। 2-3 दिन तो इसी तरह गुजर गए। चौथे दिन वही लड़की आबदा के साथ ऊपर आई। उसने आज भी टोपी वाला बुर्का ओढ़ रखा था। उसने यहाँ आने की वजह पूछी तो अम्मा ने टाल मटोल से काम लेकर बात बना दी और असल बात नहीं बताई। मैं भी करीब ही बैठी थी और तभी मैंने उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट महसूस की, जिसे उसने जल्द ही छुपा लिया था, मगर मैं ये देख चुकी थी और मुझे बड़ा अजीब लगा था। उसने बड़े हमवार से लहजे में कहा कि ऐसी बातों पर यकीन ना भी करें तो दिल परेशान होता है, लेकिन हर मखलूक बुरी तो नहीं होती है। आप लोग पहले हिसाब करवा लेते ताकि ये पता चलता वो मखलूक अच्छी है या बुरी। क्या पता वो आपके घर भी मुकीम ना हो। पहले मुकम्मल छानबीन करनी चाहिए थी, यूँ इस तरह घर तो नहीं छोड़ देते। मुझे और अम्मा दोनों को ही उसकी बात में दम नज़र आया, मगर आबिदा जल्दी से बोली, बात तो ठीक है इसकी, लेकिन हिसाब करवाने में भी वक्त लगता है। क्या पता तब तक कुछ बुरा हो जाता, फिर क्या करते। अकेली ही तो रहती हैं ये दोनों। वो लड़की अभी कोई और बात भी करने वाली थी जब हमें एक ऊंची सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं चूंकि खिड़की के करीब थी, झांक कर नीचे देखा तो एक खुबरू मर्द ऊपर खिड़की की तरफ ही देख रहा था। मैं जल्दी से पीछे हो गई। तभी वो लड़की बोली, मेरा भाई होगा, बुलाने आया होगा। चले ठीक है, फिर चक्कर लगाऊंगी, अभी मुझे जाना होगा। ये कहकर उसने दोबारा से बुर्का ओढ़ा और वहाँ से चली गई, जबकि आबिदा हमारे पास ही बैठी रही। साथ ही बताने लगी कि बहुत ही शरीफ घराना है। मैंने इतनी शराफत और दीन आज तक कहीं नहीं देखा। मुझे तो हैरत होती है कि आजकल के दौर में ऐसे लोग कहाँ होते हैं। बल्कि अक्सर तो मैं ज़रबाब को कभी कभी माहौल में कह देती हूँ, इंसानों से तो कोई ताल्लुक़ नहीं लगता तुम लोगों का, कहीं जिन विन तो नहीं हो। और वो भी हंसकर यही कहती है, खाला ठीक समझिए आप हमें,
جو بات آج تک کوئی اور نہیں جان سکا وہ آپ جان گئی ہیں۔ اماں بھی آبدہ کی بات سن کر مسکرا دی اور میں بھی۔ وہ ایک اچھی لڑکی لگ رہی تھی۔ آبدہ اس کے بعد کچھ دیر بیٹھی اور پھر نیچے چلی گئی۔ میں بھی تھوڑا بہت جو بکھراوا تھا وہ سمیٹنے لگی، لیکن اس دوران بار بار وہی خوبرو لڑکا میری نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔ میں نے کئی بار اپنا ذہن اس طرف سے جھٹک کر دوسری طرف لگانے کا سوچا، مگر بار بار وہی سامنے آن کھڑا ہوتا۔ بالآخر میں تھک گئی، کیونکہ اس کے چہرے کی شبیہ میری نگاہوں کے سامنے چپک کر رہ گئی تھی۔ میں نے گلاس میں پانی پی کر لمبی لمبی 2-3 گہری سانسیں لیں اور خود کو بحال کیا، مگر یہ بھی بے سود رہا تو میں نے اس پر زیادہ توجہ دینا چھوڑ دی۔ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو تب میں اس لڑکے کے خیالات تھے۔ مجھے نیند میں بھی بے حد مشکل سے آئی اور خواب میں عجیب و غریب سے تھے۔ خواب میں نے ایک بے حد خوبصورت پوشاک پہن رکھی تھی، میرے سر پر تاج تھا اور سب مجھے ملکہ پکار رہے تھے۔ میں نے مسکرا کر اپنے دہانی طرف دیکھا تو وہاں پر وہی زرباب کا بھائی بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں بہت زیادہ خوش تھے، حتیٰ کہ میں اس لڑکے سے کہہ رہی تھی مجھے نہیں علم تھا کہ آپ کی حقیقت یہ ہوگی، اور آگے سے اس نے بھی جواب دیا تھا، جو اچانک آنکھ کھلنے پر مجھے بھول چکا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو میرا تنفس بہت تیز تیز چل رہا تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد کسی دوسرے وجود کی موجودگی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جب گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا تو اندھیرا تھا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں چارپائی پر اٹھ بیٹھی، ساتھ ہی ایسا لگا گویا وہ لڑکا بھی میرے سامنے آ کھڑا ہو۔ میں اندھیرے میں آنکھیں ٹکائے اس لڑکے کو کھوجنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک سے بہت کم دیر، شاید آدھے لمحے کے لیے مجھے سچ مچ وہاں وہ لڑکا کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کر کے دوبارہ کھولی تو اب وہاں پھر سے وہی اندھیرا تھا اور کوئی لڑکا یا کوئی بھی دوسرا وجود نہیں کھڑا تھا۔ میں تو ہکا بکا تھی، کیونکہ ابھی کھلی آنکھوں میں سے اپنے سامنے میں نے زرباب کے بھائی کو کھڑے دیکھا تھا۔ میں چارپائی پر سکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اب مجھے شدید ڈر لگ رہا تھا اور اماں بھی گہری نیند سو رہی تھیں۔ میں اماں کو جگانا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کے بعد بھی کافی دیر اس جگہ اندھیرے میں نظریں گاڑ کر بیٹھی رہی، مگر اب وہاں نہ کوئی بندہ نظر آیا اور نہ ہی بندے کی ذات۔ میں بیٹھے بیٹھے گھٹنوں پر سر رکھ کر سو گئی۔ ابھی کچی نیند میں ہی تھی جب مجھے وہی لڑکا اپنے سامنے دوبارہ دکھائی دیا۔ وہ مجھے بہت پیار سے دیکھ رہا تھا، پھر دھیرے سے میرے کان میں سرگوشی کر کے بولا، آج تمہیں دیکھ کر میری تلاش مکمل ہوئی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں تو اب بھی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز تھی، مگر اندھیرے میں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میرا دل گھبرانے لگا، پتہ نہیں وہ لڑکا میرے دماغ پر اتنا زیادہ حاوی کیوں ہو گیا ہے۔ اسے میں نے صرف ایک نظر دیکھا تھا، مگر بار بار جیسے جیسے اس کی شبیہ آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی، اس لڑکے کا ایک ایک نیا نقش مجھے ازبر ہو رہا تھا۔ حالانکہ میں نے اسے مسکراتے ہوئے اصل میں تو نہیں دیکھا تھا، پر میرے خیالات میں اس کی مسکراہٹ تک مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں جھنجھلا گئی، اماں کو پکارنے کا ارادہ ملتوی کر کے دوبارہ لیٹ گئی۔ نیند بھی شدید آ رہی تھی اور ڈر بھی حد درجے کا تھا۔ جب نیند سے آنکھیں بوجھل ہونے لگیں تو ایک بات میں نے محسوس کی، میرے بالوں میں کوئی اپنا ہلکا ہلکا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ لمحہ اتنا پرسکون سے لبریز تھا کہ میں نے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی۔ بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ مڑ کر دیکھ سکوں یہ کون مہربان ہے جو مجھے اتنا سکون پہنچا رہا ہے۔ لیکن نیند بھی آنکھیں مکمل بند کرنے کے فوراً بعد ہی آ گئی، مگر وہ احساس بہت زیادہ پرسکون تھا۔ میں گہری نیند میں جانے کے بعد تک اپنے بالوں میں ہلکی ہلکی سرسراہٹ محسوس کر پا رہی تھی اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ جتنا خوف اور درد تھا وہ سب ایک لمحے میں ہی کہیں غائب ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ نیند اور سکون میرے لیے بہت اہم تھا اور اسے میں اپنی پوری زندگی نہیں بھلانا چاہتی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو اماں گھر نہیں تھی۔ میں سمجھ گئی تھی وہ ضرور ہمارے گھر جانوروں کا پتہ لینے گئی ہوں گی، تو تبھی میں سستی کر کے لیٹی رہی۔ رات والے واقعات یاد کرنے لگی تو اچانک سے کسی کا میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنا بھی یاد آ گیا۔ میں جو بہت مطمئن ہو کر لیٹی سوچ رہی تھی، ایک دم سے اٹھ بیٹھی، اپنے بالوں میں جلدی سے ہاتھ پھیرا، گویا جو کوئی بھی تھا میری پکڑ میں آ جائے گا، مگر اب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ کبھی ایسا لگتا یہ سب کچھ میرا وہم تھا، شاید میں نے کوئی خواب ہی ایسا دیکھا ہو کہ اب یہ سب کچھ مجھے حقیقت لگ رہا تھا، ورنہ کیا علم کے سچ میں رات بھر یہاں کوئی ہم دونوں کے علاوہ بھی موجود تھا۔ یہ سوچتے ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اب دن کے وقت بھی اکیلی تھی، تبھی خوف اور ڈر کا اتنا شدید دورہ پڑا کہ میں نے دوپٹہ بھی بمشکل سر پر اوڑھا اور نیچے آبدہ کے پاس آ گئی۔ وہ مجھے حیرانی سے دیکھ کر بولی، کیا بات ہے نرمین، گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو؟ آبدہ اکیلی تھی، اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا،
مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ سالن پکا رہی تھی، چولہے کی آنچ ہلکی کر کے میرے پاس آئی اور دھیرے سے بولی، اب بتاؤ مجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے اور کیا دیکھ لیا ہے؟ میں نے اٹک اٹک کر پورا واقعہ بتا دیا کہ مجھے بار بار کسی دوسرے کی موجودگی کا احساس اپنے ارد گرد ہو رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، پھر نرمی سے بولی، ماں کو نہ بتانا، یہ سب چھوٹے دل کی ہے، پریشان ہو جائے گی۔ میں کرتی ہوں کچھ، ورنہ کہیں سے کوئی نہ کوئی تعویذ ضرور لا دیتی ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اسی وقت باہر دروازے پر کوئی آیا تھا۔ آبدہ نے دروازہ کھولا تو سامنے زرباب کا بھائی تھا۔ وہ اسے اندر لے آئی اور صوفے پر بٹھا دیا۔ میں اسے دیکھ کر سہم گئی تھی اور ذرا کچن کے اوٹ میں ہو گئی۔ اس نے پہلی مرتبہ کے بعد دوبارہ مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ آبدہ بڑی لگاوٹ سے اسے آنے کی وجہ پوچھ رہی تھی تو اس نے کہا وہ دیسی گھی لینے آیا ہے اور ابھی چاہیے، گھی ختم ہو چکا ہے۔ آبدہ نے مجھے پکارا تو مجبوراً مجھے باہر جانا پڑا، مگر تب بھی میں نے غور کیا اس لڑکے نے ایک غلط نگاہ تک مجھ پر نہیں ڈالی۔ وہ بس نیچے قالین کو گھورتا جا رہا تھا۔ آبدہ نے مجھے دیسی گھی لانے کو بولا کہ اگر پڑا ہوا ہے تو لا دو اسے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اوپر 1 کلو گھی بنا پڑا تھا، وہ نیچے لا کر اسے تھما دیا۔ جب اسے ڈول پکڑانے لگی تو اس کا ہاتھ بہت ہلکا سا میرے ہاتھ پر لگا تھا، مگر وہ گھی لے کر پیسے آبدہ کو دے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے ایسا لگا گویا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ وہ لڑکا جاتے جاتے میری ساری خوشیاں اور سکون بھی اپنے ساتھ لے گیا ہو۔ میں نے آبدہ کو دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، بہت شریف بچہ ہے یہ بہت دیر ہو گئی ہمارے گھر آتے ہوئے، نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا کسی کو۔ اس کی ماں کو بولا تھا بچے کی شادی کر دے، مگر وہ کہتی ہے یہ اپنے لیے لڑکی خود پسند کرے گا۔ مجھے تو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی، بھلا جو لڑکا کسی لڑکی کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھتا، وہ کہاں سے کسی لڑکی کو پسند کرے گا اور شادی کا پیغام بھجوائے گا۔ میں چپ کر کے آبدہ کی بات سننے لگی تو وہ جلدی سے بولی، ہاں اس کی ماں بھی حساب کتاب کر لیتی ہے، کہتی ہو تو چلو اس سے ہی دم کروا دیتی ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، لیکن اماں۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی، فکر نہ کرو اپنی ماں کی، سنبھال لوں گی اسے۔ کل جب وہ تمہارے گھر جائے گی تو ہم دونوں دم کروا لائیں گے۔ یہ معاملہ بھی تو پیچیدہ ہے، ایسی میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ میں بجھے دل کے ساتھ اوپر آ گئی، پتہ نہیں کیوں مگر دل اس لڑکے کے ساتھ کہیں چلا گیا تھا۔ میں نے پانی کے 2 گلاس بھر کے پیے، پھر اچانک سے ہاتھ پر جلن محسوس ہوئی تو اسے سامنے کر کے دیکھا۔ جس جگہ اس لڑکے کا ہاتھ میرے ہاتھ کو چھوا تھا وہاں سے جلد بے حد لال ہو رہی تھی، گویا کسی آگ کی شے سے ٹکرا گیا ہو۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اسے پانی سے دھونے کے بعد آٹا لگایا، مگر وہ جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایسا لگ رہا تھا کہ انگارے میرے ہاتھ کے اوپر رکھ دیے ہوں۔ میرے دل و دماغ میں بے حد خوف بیٹھ چکا تھا، اوپر سے یہ ہاتھ والا واقعہ۔ اماں بھی تب تک واپس آ چکی تھی، ان سے باتیں کرنے لگی تو یہ سب کچھ بھول گیا، مگر جب ہاتھ کی جانب توجہ دی تھی تو جلن تب محسوس ہونے لگتی۔ خیر وہ دن بے حد زیادہ الجھن میں گزرا۔ ساتھ ایک بات کا دکھ بھی تھا کہ اس لڑکے نے مجھے دیکھا کیوں نہیں، کیونکہ جب سے میں نے اسے دیکھا تھا وہ میرے دماغ سے ایک لمحے کے لیے بھی محو نہیں ہوا تھا۔ پھر اس میں اتنی بے رخی کیوں میرے ساتھ بڑھتی تھی؟ انہی سب سوچوں اور دن بھر کے کام کاج میں رات ہو گئی۔ اماں دوائی لے کر جلدی سو جاتی تھی، جبکہ نیند میری نظروں سے کوسوں دور تھی۔ میں چاند کو دیکھتے دیکھتے بہت گہرے خیالوں میں چلی گئی۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر دماغ سو رہا تھا، بالکل مراقبے کی سی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ تبھی میں نے محسوس کیا کہ کوئی دھیرے چلتا ہوا میرے قریب چارپائی پر آ کر بیٹھا ہے۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ زرباب کا بھائی عاقب تھا، جو محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہوا دھیرے سے بولا، خفا کیوں ہو؟ میں نے دیکھا نہیں تمہیں اس لیے؟ یہ سن کر میری آنکھوں سے بے اختیار پانی بہنے لگا، مگر میں چپ رہی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، میں معذرت کرتا ہوں، اپنی وجہ سے تمہیں تکلیف دی، مگر یہ ضروری تھا۔ آج تم میری ہو، کوئی دوسرا تمہیں حاصل نہیں کر سکتا۔ بے شک جتنی بھی دیر مجھے یا تمہیں انتظار کرنا پڑے، کوئی تم تک نہیں آئے گا۔ میں نے اپنی مہر تم پر ضبط کر دی ہے۔ ساتھ ہی میں نے اپنے ہاتھ پر دیکھا تو اس پر ایک کالا سا نشان بن چکا تھا۔ واپس عاقب کی طرف دیکھا مگر اب وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میرے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر مجھے عاقب کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ میں چونک گئی، آیا کہ یہ حقیقت تھی یا خواب تھا؟ عاقب کا غائب ہونا بتا رہا تھا یہ سب میرے لیے کسی تصوراتی عمل سے کم نہیں تھا، مگر جو کچھ ابھی چند لمحے میرے ساتھ بیتا تھا وہ کوئی خواب لگ ہی نہیں رہا تھا۔
मैं पूरी रात उसके बाद जागती रही। पता नहीं क्यों, मगर मैं आकिब की जुदाई में सुलग रही थी। वो ऐसा तो नहीं था कि एक मर्तबा देखने पर ही मैं उसके इश्क में मुब्तला हो जाऊं, मगर ये कैफियत बहुत ज़्यादा हसास और अजीब थी। मैं उसके मुतल्लिक सोचना भी नहीं चाहती थी, मगर वो मेरे अंदर कहीं समा गया था, यहाँ तक कि उसे दिमाग से झटकना मेरे लिए बेसूद था। सुबह उठी तो अम्मा अभी तक सो रही थी। मैंने उन्हें उठाकर नाश्ता बना दिया तो वो घर जानवरों को देखने के लिए चली गई। मैं जल्दी से नीचे आई और आबदा से कहा चले दम करवाने, मगर वो भूल चुकी थी। मेरे याद करवाने पर उसे याद आया तो हैरानी से बोली, क्या बात है, खैरियत है, बौखलाई हुई लग रही हो। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और उन्हें कहा, नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। जो भी मसला है मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ख़त्म हो जाए। मैं ज़्यादा उसके अताब का निशाना नहीं बनना चाहती। उसने चादर ली और मेरे साथ घर से निकल आई। मैंने ज़रबाब का घर कभी नहीं देखा था। जैसे जैसे हम उस तरफ बढ़ रहे थे, मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। बार बार दिल में यही ख्याल आ रहा था कि हो सकता है आकिब भी घर में हो, कहीं उसे देखकर मेरी हालत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। खैर उनका घर उसी गली में था। हम घर में दरवाज़ा बजाकर दाखिल हुए तो सारे घर में सफ़ेद पर्दे लगे हुए थे। खिड़कियों के आगे, बरामदे के आगे, दरवाज़ों के आगे वो सब जालीदार पर्दे थे और इस कदर सफाई थी कि बस अंदर तक सुकून उतर रहा था। सामने तख्त पर पौधों के साथ एक उधेड़ उम्र मगर बेहद खूबसूरत और नफीसी खातून बैठी थी। उन्होंने गरारा पहन रखा था, साथ ही हुक्का भी रखा था जिसकी नाल वो मुंह में दबाए हुए थी। तख्त के पास ही दो चार पीढ़े रखे थे जिनमें से दो पर बेतहाशा खूबसूरत लड़कियां बैठी थीं। एक लड़की जो ज़रबाब थी और दूसरी गालिबन उसकी बहन होगी। इस कदर खूबसूरती और रवायात से भरपूर घर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था। हमने इस्लाम बुलाया तो उन खातून ने उर्दू में हमारे इस्लाम का जवाब दिया। हम बैठ गए तो आबदा ने इधर उधर की बातें करने के साथ ही मेरा तारुफ भी करवाया। अपने तारुफ पर मैंने ज़रबाब को देखा तो वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी माँ को ही देख रही थी और वो औरत भी मुझे बड़े गौर से देख रही थी, गोया वो मेरे तारुफ से वाकिफ़ हो। इस सब के बाद आबदा ने मुद्दे की बात बताई तो वो मुस्कुरा कर बोली, तो ऐसा करो, ये बच्ची हमारे घर छोड़ जाओ, फिर कोई मसला नहीं होगा। मैंने चौंक कर उस औरत को देखा तो वो बड़ी मोहब्बत और मुस्कुराहट से मुझे ही देख रही थी। एक लम्हे के लिए मेरे पूरे जिस्म में झरझरी सी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे वो उस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि मैं आकिब के मुतल्लिक कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हूँ, मगर आबदा समझती थी कि वो मजाक कर रही हैं। खैर उन्होंने दम करना शुरू किया, फिर नरमी से बोली, बच्चे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, अगर है भी तो तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं तुम्हें इसकी 100% ज़मानत देती हूँ, बस तुम बहादुर बनो। और रही बात कि कोई असर है तो मेरे इल्म के मुताबिक ये असर अब सारी ज़िंदगी रहेगा। इसके मुतल्लिक किसी को भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं उलझ गई थी क्योंकि कुछ भी वाज़ेह नहीं हुआ था, आया कि ये असर था भी या नहीं। मैं चुप कर गई क्योंकि वो खातून इस कदर बासर थीं कि उनकी बात मेरे दिल में उतर चुकी थी। हम बैठे थे जब वो मुस्कुरा कर बोली, जब से तुम्हारे घर का देसी घी आने लगा है हम सब तो बहुत खुश हैं। हमें किसी के घर का घी पसंद नहीं आता था, ये आबदा से पूछ लो, बहुत घराने देखे मगर हमें भी और ख़ास तौर पर आकिब का तो दिल आ गया है। मैंने चौंक कर फिर उन खातून को देखा, आया कि वो ज़ुमैनी बात कर रही हैं या ऐसे ही, मगर उनका लहजा सादा था। खैर हम उठने लगे तो उनकी अचानक नज़र मेरे हाथ पर पड़ी जहाँ वो स्याह निशान बन चुका था। वो पहले तो चौंकी, फिर मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, परेशान ना हुआ करो, कुछ दाग आने वाले अच्छे वक्त की ज़मानत होते हैं। हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, जब चाहो तुम आ सकती हो, अब तो इसे अपना ही घर समझो। मैं उस बात में सर हिलाकर वहाँ से आ गई। मुझे बिल्कुल भी अनजाना सा महसूस नहीं हुआ और आबदा भी यही बता रही थी कि बहुत ख़ानदानी लोग हैं, कम लोगों से मिलते हैं मगर जिससे मिलते हैं उतने ही प्यार और इखलाक से मिलते हैं। मैं चुप रही मगर मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि आकिब वाले जितने वाक़यात मेरे साथ हुए हैं उनमें से एक भी झूठ नहीं था, बल्कि वो सब कुछ सच था। बस मैं ही उन वाक़यात की हकीकत तक नहीं पहुंच पा रही थी। मगर मुझे 90% यकीन था कि आकिब किसी न किसी रोज़ तो मेरे घर ज़रूर आया होगा, मगर कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिसका जवाब मैं तलाश नहीं कर पाई थी। हम घर आ गए तो आगे अम्मा पहले से मौजूद थीं। मैं उन्हें देखकर घबरा गई तो वो हैरानी से बोली,
نرمین، کہاں گئی تھی تم بتائے بغیر؟ اس سے پہلے میں کوئی بات بناتی، عابدہ خود ہی بول پڑی کہ محلے میں ملوانے لے کر گئی تھی۔ کب سے آئی ہے بچی اور کسی سے جان پہچان ہی نہیں۔ اپنے محلے میں کم سے کم کبھی سہیلی کے گھر تو چلی جایا کرتی تھی۔ اماں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں بھی اوپر آ گئی۔ ابھی اماں اور عابدہ دونوں ہی نیچے بیٹھ کر باتیں کرنے لگی تھیں جب اچانک سے عابدہ کو شور بلند ہوا۔ میں بھاگ کر نیچے گئی تو اماں ہاتھ پاؤں چھوڑے اس کی جھولی میں بے ہوش پڑی تھیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ تو وہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہنے لگی، ابھی کلینک پر لے کر چلو، وہیں جا کر پتہ چلے گا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ ہم کسی طرح اماں کو کلینک پر لے آئے۔ تب تک ان کی جان نکل چکی تھی۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی ان کی وفات کی تصدیق کر دی، مگر ساتھ بھی ایک وجہ بتائی کہ اماں کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ میں ہکا بکا تھی، بے یقینی سے کبھی عابدہ کو دیکھتی تو کبھی ڈاکٹر کو، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے تو اماں چنگی بھلی تھی۔ میں اس سے بات کر کے اوپر گئی تھی، پھر عابدہ کی چیخ بلند ہوئی، اور کیا اتنی سی دیر میں میری ماں مجھے تنہا چھوڑ گئی؟ ڈاکٹر مجھے تسلی دے کر جا چکی تھی۔ عابدہ کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر میں یقین کرنا نہیں چاہتی تھی۔ بے حد مشکل سے مجھے گھر لایا گیا۔ اماں کی میت اور کفن دفن کا سارا انتظام عابدہ نے خود ہی کیا تھا۔ مجھے تو کسی شے کا ہوش نہیں تھا، بس چپ چاپ اماں کی چرپائی کے قریب بیٹھی روئی چلی جا رہی تھی۔ جنازے کی بات آئی تو یوں لگا میرا دل ابھی اسی وقت غم کی شدت سے پھٹ جائے گا۔ وہ وقت بہت زیادہ مشکل تھا۔ اماں جس دن فوت ہوئی میں بالکل بھی نہیں سوئی، بس چپ چاپ ایک کمرے میں لیٹی رہی۔ عابدہ بھی میرے پاس موجود رہی۔ پہلے 2 دن تو انتہائی اذیت میں گزارے تھے، پھر کل کے بعد عابدہ مجھے نیچے لے آئی تھی۔ اب میں کمرے میں اکیلی سوتی تھی۔ اماں اب تک خواب میں بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے 2 رکعت نوافل ادا کیے اور اماں کے خواب میں آنے کی دعا کر کے سو گئی۔ خواب کا دیکھتی ہوں کہ اماں بہت پریشان ہیں۔ ہم ایک میلے میں ہیں جہاں میرا ہاتھ اماں کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، پھر وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ سب کو یہی کہہ رہی ہوتی کہ میری بیٹی اکیلی رہ گئی، اس کا خیال کرنے والا پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی میری بیٹی کو سنبھال لے، میں واپس نہیں جا سکتی۔ پھر میرا خواب ٹوٹ گیا تو میں ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ میرا تنفس بہت تیز چل رہا تھا۔ اچانک سے میری نظر ہاتھ پر پڑے سیاہ نشان پر پڑی تو میں پھر الجھ گئی، کیونکہ سب لوگ آئے تھے مگر عاقب یا ضرباب میں سے کوئی نہیں آیا تھا۔ مجھے بے تحاشا دکھ ہوا اور میں رونے لگی۔ اسی وقت میرے کمرے کا جلتا ہوا بلب یکدم سے بند ہو گیا، مگر میں گھبرائے بغیر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پھر ہلکے ہلکے قدموں کی سرسراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی لمحہ بلمحہ میرے قریب آتا جا رہا ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے بستر سے اتر کر بھاگنا چاہا مگر پیر ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ مجھ سے ہلا تک نہیں گیا۔ جیسے بیٹھی تھی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ پھر کوئی میرے عین سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ چونکہ بتی تو بند تھی اور میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور پھر وہی کالا نشان کسی انگارے کی مانند دہکنے لگا۔ میرا ہاتھ جل رہا تھا، مگر اگلے شخص کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ میں اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانے میں ناکام رہی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ میں صرف اس لیے نہیں آیا کیونکہ تم نے مجھے یاد ہی نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی میں چاہتا تھا تمہارے غم کی شدت کچھ کم ہو۔ میں تمہارے روبرو ہوں۔ یہ آواز، یہ لہجہ دونوں ہی جانے پہچانے تھے، مگر اس لمحے میرا دماغ بری طرح سے معاف ہو چکا تھا۔ مجھے کسی بات اور جملے کی صحیح سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی اور دماغ پکڑ بھی نہیں پا رہا تھا۔ ہاں، میں اتنا جان گئی تھی کہ میرے سامنے ایک درد بیٹھا ہے۔ کون ہو تم؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو آگے سے ایک نرم سا جملہ میرے کانوں سے ٹکرایا، وہی جو ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر چکا ہے، بس تمہارا اقرار سننا باقی ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے زور سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر نکال لیا، اور تبھی میں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور میں ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی، مگر میرے سامنے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرا دماغ بہت بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ پتہ نہیں جو ابھی دیکھا تھا وہ حقیقت تھا یا خواب۔ اس میں فیصلہ کرنا نہایت ہی مشکل اور تکلیف دہ امر تھا۔ میں نے کمرے کی بتی دوبارہ جلانے کی کوشش نہیں کی اور ویسے ہی بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ تقریباً فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا تو کمرے کی بھی اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ تو پورا جسم کانپ گیا اور اب مجھے یقین بھی ہو چکا تھا کہ کوئی تو اثر ہے جو مجھ پر حاوی ہو چکا ہے، اور اب وہی مجھے بار بار تنگ بھی کر رہا ہے۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی
کہ میں پہلے ہی بہت زیادہ دکھ میں ہوں، مزید دکھ دیکھنے کی مجھ میں تاب نہیں ہے، میرے لیے آسانی پیدا کر۔ دعا مانگنے کے بعد میں کافی حد تک پرسکون ہو گئی اور وہیں جائے نماز پر سو گئی تھی۔ اسی وقت مجھے خواب آیا کہ میں اور اماں اسی میلے میں ہیں۔ اماں نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے اور خوشی سے مجھے پکارتی ہوئی میرے پاس آئی ہے۔ پھر مسکراتے ہوئے بولی کہ اب میں پریشان نہیں ہوں کیونکہ مجھے کوئی مل گیا ہے جو تمہیں سنبھال لے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اماں ایسا کون ہے؟ تیرے علاوہ تو اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ مگر وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی، پہلے نہیں تھا، اب میں نے ڈھونڈ لیا ہے، یہ دیکھو۔ میں نے جب اماں کے کہنے کے مطابق دیکھا تو اماں کے ساتھ عاقب کھڑا تھا جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بس مجھے یہی ملا ہے تیرا خیال کرنے والا، اب اس کے ساتھ رہنا، ٹھیک ہے؟ مجھے ستانا مت۔ اور میری آنکھ کھل گئی۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ عاقب ہر طرف سے مجھ پر کیوں اور کیسے حاوی ہو رہا ہے۔ اماں کو کیا سوجی کہ میری ذمہ داری عاقب پر ڈال کر چلی گئی۔ خیر تبھی عابدہ آ گئی۔ میں نے اسے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا۔ ہم دونوں ناشتہ کر رہی تھی جب وہ نرمی سے بولی، سندس اب بڑی ہو گئی ہے، وہ ہاسٹل میں رہتی ہے مگر مجھے اس کی شادی کہیں نہ کہیں تو کرنی ہے نا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا مگر جواب کوئی بھی نہیں دیا۔ وہ مجھے خود ہی بتانے لگی کہ ایک لڑکا میں نے اس کے لیے پسند کیا اور مجھے امید بھی پوری ہے اس لڑکے کے گھر والے انکار نہیں کریں گے۔ ہیں کون وہ؟ میں نے سرسری سے پوچھا، لیکن عابدہ کے منہ سے نکلنے والا جملہ میرے 14 طبق روشن کر گیا۔ عاقب کے متعلق سوچا میں نے، سندس کو بھی وہ پسند ہے۔ اب تم اپنی رائے دو، ویسے بھی تم میرے گھر کا فرد ہو۔ ابھی سندس کو دیکھ کر بھی تمہارے فرض سے بھی سبق دوش ہونا ہے مجھے۔ عابدہ مسلسل بولتی چلی جا رہی تھی مگر میری زبان کو بریک لگ چکی تھی۔ میں چاہنے کے باوجود کچھ نہ بول پائی، بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی تو عابدہ مجھے چپ کروانے لگی کہ کچھ نہیں ہوتا، تمہاری ماں کی جگہ پر ہی ہوں۔ اب بھلا تم ماں کی دیکھا دیکھی میرا نام پکارتی ہو تو کیا مطلب میں تمہاری ماں نہ ہوئی؟ پاگل ایسے نہیں روتے، جو ہوتا اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ میں اس بات میں سر ہلا کر واپس اپنے کمرے میں آئی اور جیسے دروازہ بند کیا میرے سامنے عاقب کھڑا مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ میں واپس کمرے سے باہر جانے لگی تو کنڈی کھل کے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی مگر نہیں کھلی۔ جب مڑ کر میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں اب بھی عاقب کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ نرمی سے بولا، تمہاری ماں نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی ہے، چلو میرے ساتھ۔ میں ایک دم دروازے کے ساتھ لگ گئی اور کپ کپاتی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ وہ چپ رہا۔ میں نے پھر پوچھا، کون ہو تم؟ میں جانتی ہوں تم کوئی عام انسان نہیں ہو۔ پہلے مجھے شک تھا لیکن اب یقین آ گیا ہے۔ میرے ساتھ جتنے بھی واقعات ہوئے وہ سب حقیقت تھے، میرا وہم یا خیال نہیں تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، ہاں ایسا ہی ہے، میں سچ مچ تمہارے آس پاس تھا مگر کیا کروں، اس میں بھی تمہاری حالت ہی ہے۔ تمہیں دیکھتے ہی میرا دل لا گیا تھا۔ اب بھی میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، میرے ساتھ میری دنیا میں چلو، ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ میں نے پھر سابقہ لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ تمہاری اصلیت کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، وہی جو اس روز خواب میں دیکھی تھی، شہنشاہ ہوں میں اپنے قبیلے کا اور اب سے تم ہی میری ملکہ ہو، بولو منظور ہے؟ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ جلدی سے بولا، پریشان نہ ہو، میں بتاتا ہوں سب کچھ۔ ہم جن ذات ہیں، زرباب، میں، میری دوسری بہن، میری ماں۔ میں ہی ضد کر کے انہیں اس دنیا میں لایا تھا کیونکہ مجھے کسی جن زادی سے نہیں بلکہ انسان سے شادی کرنی تھی۔ زرباب تمہارے گھر تو آئی، اس کے جن زادی ہونے کی وجہ سے جانور بول رہے تھے اور باقی سارے واقعات اسے تم پسند آئی۔ جب اس نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے بھی دیکھ لیا تمہیں اور مجھے بھی تم اچھی لگی۔ اس کے بعد ہم سب گھر والوں کو تم پسند آ گئی۔ میں نے اس دن تمہارے ہاتھ کو چھو کر وہ سیاہ نشان بنا دیا تھا کیونکہ وہ نشان ایک علامت تھی۔ اب تم میری ہو، کوئی تمہیں حاصل نہیں کر سکتا اور باقی سب کچھ تو پھر تمہیں ہی پتہ ہے۔ ہم رشتہ لانے والے تھے مگر تب تک تمہاری اماں کا انتقال ہو گیا، پر میری اچھی قسمت کے اپنے بعد بھی وہ تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ کر گئی ہیں۔ اب جو بھی ہو جائے، تم مانو یا نہ مانو، مگر میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ بتاؤ، چلو گی میرے ساتھ میری دنیا میں؟ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا مگر جب اماں مجھے خود جتا چکی تھیں تو انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں نے عاقب کے بڑے ہاتھ پر اپنا ہاتھ جما دیا
اور لمحوں میں میں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں پرواز کر چکی تھی۔ جو بھی تھا، مگر عابدہ کے لیے مجھے افسوس تھا، اور وہ کس قدر مجھے وہاں نہ پا کر پریشان ہوگی اس کا اندازہ بھی تھا۔ پر کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی وضاحتیں دینے کے باوجود اگلے شخص کو اعتبار نہیں آتا، تو اس کی وضاحت دینی بھی نہیں چاہیے۔ جیسے عابدہ کے لیے میں اب اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔